السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصول حدیث کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا کتب حدیث کی اقسام کے بارے میں۔ احادیث کی مشہور 10 اقسام ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے کچھ کا تذکرہ کیا تھا۔ حدیث پاک کی کتابوں کی ایک قسم ہے جسے جامع کہا جاتا ہے، اس کی تعریف اور ان کتابوں کا نام بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد سنن کا تذکرہ آتا ہے، اس کی تعریف اور ان کے ناموں کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ پھر اس کے بعد مسند کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے معجم سے۔ معجم حدیث پاک کی کتابوں کی تقسیم میں ایک کتاب کی مستقل قسم ہے، ایسی کتاب جس میں احادیث کو شیوخ الحدیث اور حدیث کے اساتذہ کی ترتیب سے لکھا جائے، اس کتاب کو معجم کہا جاتا ہے۔ کہ آپ نے ایک کتاب مرتب کی، اس کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اپنے شیوخ الحدیث جن سے آپ نے حدیث پڑھی ہے یا وہ اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ حدیث کیا ہے، آپ ان کی ترتیب کے مطابق کتاب کو مرتب کر رہے ہیں۔ اب جس شیخ الحدیث کی ترتیب کے لحاظ سے آپ کتاب کو مرتب کریں گے، اس کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مختلف قسم کے شیوخ الحدیث سے استفادہ کیا، مختلف محدثین سے آپ نے حدیث پاک کو سنا اور ان کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کیا، تو اب مختلف اگر شیوخ ہیں، مختلف اساتذہ ہیں، تو پھر آپ معجم کو ان کی ترتیب وفات کے اعتبار سے بھی ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس انداز میں ان کی وفات ہوئی ہے، جس کی پہلے ہوئی اس کی پہلے روایات بیان کی، جس کی ان کے بعد وفات ہے اس کے بعد روایات بیان کی۔ تو یوں ترتیب وفات کے اعتبار سے آپ نے شیوخ کی احادیث کو کتاب میں جمع کیا، تو حدیث پاک کی ایسی ترتیب کو، ایسی کتاب کو معجم کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات ترتیب وفات کے اعتبار سے کتاب ترتیب دے دی جاتی ہے، اور بسا اوقات شیوخ اساتذہ کے علم اور تقوی کے لحاظ سے کتاب کو مرتب کیا جاتا ہے۔ جو بڑا عالم ہے، تقوی میں جس کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہے، اس کی احادیث کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، جن کا مقام و مرتبہ ان کے بعد ہے، ان کی احادیث کو ان کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کتاب کو یوں مرتب کیا جاتا ہے، اور کبھی کتاب کو شیوخ کے ناموں کے اعتبار سے، حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے۔ جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، اس کی روایات کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے۔ جس استاذ کا نام با سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یوں حروف تہجی کے اعتبار سے جن اساتذہ یا جن مشائخ کے جو نام ہوں، ان کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابوں کو مرتب کیا جاتا ہے اور ان کی احادیث کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی ایسی کتاب کو معجم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معجم حدیث کی ایسی کتاب ہے جس میں حدیث کے شیوخ اور اساتذہ کی ترتیب کے اعتبار سے روایات کو جمع کیا گیا ہو۔ اب اسلامی تاریخ کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں جو معجم کے اعتبار سے معروف اور مشہور ہیں۔ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اسی طرح انہی کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اسی طرح انہی کی کتاب ہے المعجم الصغیر،
یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتب ہیں جو بہت معروف اور مشہور ہیں اور معجم کہلاتی ہیں، اور ان میں احادیث کو شیوخ کی ترتیب کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی معجم کے حوالے سے۔ پھر حدیث پاک کی بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن کو جز کہا جاتا ہے۔ اب جز حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک صحابی کی یا کسی ایک خاص موضوع یا کسی خاص مسئلے کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو۔ کسی ایک صحابی کی جتنی روایات ہیں وہ بھی اس میں جمع کی جا سکتی ہیں، اسے بھی جز کہا جاتا ہے کہ اس صحابی کی جتنی بھی روایات ہیں ہم نے کتاب میں جمع کر دیں، یہ بھی جز کہلاتا ہے۔ کسی ایک خاص موضوع کے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا تو یہ حدیث پاک کی کتاب بھی جز کہلاتی ہے۔ اس میں کوئی اور ٹاپک نہ بیان کیا گیا ہو، صرف ایک ہی مسئلہ ہو، اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری جمع کی گئی ہوں۔ اس پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت مشہور اور معروف کتاب ہے جسے جز رفع یدین کہا جاتا ہے۔ رفع الیدین کے عنوان پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی، رسالہ لکھا، جس میں صرف اور صرف رفع یدین کی احادیث کو بیان کیا گیا، تو اس کا نام انہوں نے رکھا جز رفع یدین۔ اس میں صرف ایک ہی موضوع کے متعلق روایات ہیں۔ اور ہمارے آج کے زمانے میں ماضی قریب میں اس کے مقابلے میں کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے جز ترک رفع یدین۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع یدین لکھی تو اس میں ساری کی ساری احادیث اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے بیان کی۔ تو ہمارے زمانے میں جز ترک رفع یدین کتاب لکھی گئی اور اچھی خاصی 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں تمام کی تمام وہ احادیث موجود ہیں جو ترک رفع یدین کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو ایک موضوع کے متعلق روایات کسی کتاب کے اندر جمع کر دی جائیں تو وہ کتاب جز کہلاتی ہے۔ حدیث پاک کے اس مجموعے کو جز کہا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی بھی ایک کتاب ہے کتاب القراءات، اس میں قراءت کے عنوان پر احادیث کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کا شمار بھی جز کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی جمع اجزاء کہلاتی ہے، لیکن یہ حدیث پاک کی کتابوں میں ایک مستقل قسم ہے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ احادیث کی کتب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حدیث پاک کے ایک خاص قسم کے مجموعے کو مستخرج کہا جاتا ہے۔ مستخرج کہا جاتا ہے۔ اب مستخرج حدیث کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کا مؤلف کسی ایک خاص حدیث کی کتاب کو سامنے رکھ کر اس کتاب کی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کسی ایک خاص حدیث کی کتاب سامنے رکھ لی، اس کتاب کی حدیث کو آگے اپنی سند کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا، تو اب اپنی سند کے ساتھ جب روایات کا تذکرہ کیا تو ان روایات کو جس کتاب میں جمع کیا اس کو مستخرج کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کی کتابوں میں ایک مستقل قسم ہے۔ محدثین نے اس قسم کی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت امام یعقوب بن اسحاق اسفرائینی رحمہ اللہ ہیں، ان کی کتاب ہے مستخرج ابو عوانہ، جسے صحیح ابو عوانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کو امام اسفرائینی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی احادیث پر مستخرج کیا ہے، کہ صحیح مسلم کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح مسلم کی سند کے ساتھ آگے انہوں نے روایات کو بیان کرنا شروع کیا تو اپنی کتاب کو مرتب کیا۔ اسی طرح امام اسماعیلی نے صحیح بخاری کی احادیث کو اپنی سند سے جب آگے بیان کیا تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام مستخرج اسماعیلی رکھا۔ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے کہ بخاری کی روایات کو پہلے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، پھر اپنی کتاب کے اندر ان کو بیان کر دیا اور اپنی سند کے ساتھ آگے ان روایات کا تذکرہ کیا، تو حدیث پاک کا یہ مجموعہ مستخرج کہلاتا ہے اور یہ کتب احادیث میں ایک مستقل قسم شمار ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کی کتابوں میں مستخرج کا بھی ایک مقام ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ آتا ہے مستدرک کا۔ مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کا مصنف، جس کا مؤلف کسی خاص
ایک یا دو حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اسی صاحب کتاب کی شرائط پر احادیث درج کرتا ہو اور اس کتاب کے موضوع میں شامل، اور وہ روایات ایسی ہوں کہ جو اس کتاب کے موضوع کے مطابق بھی ہوں لیکن اس کتاب میں شائع ہونے سے وہ رہ گئیں، اس کتاب میں جمع ہونے سے وہ رہ گئیں، تو انہوں نے اپنی الگ کتاب کے اندر ان احادیث کو جمع کر دیا ہو۔ حدیث پاک کا ایسا مجموعہ جس میں کوئی مصنف یا کوئی محدث کسی خاص ایک یا دو حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر جن محدثین نے وہ کتابیں مرتب کیں، اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری مرتب فرمائی، تو خاص شرائط کے اوپر احادیث کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق حدیث بیان کرتے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھ لیتے تھے۔ ہر حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ اسی طرح حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم لکھی، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی کچھ شرائط تھیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی کتاب صحیح مسلم کو مرتب فرما رہے تھے۔ ہر حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا۔ تو جو شرائط امام بخاری کی تھیں حدیث بیان کرنے کی، حدیث کو لکھنے کی، جو شرائط حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی تھیں، انہی شرطوں کے مطابق اگر کوئی مزید روایت بھی سامنے آئی، لیکن امام بخاری دنیا سے جا چکے ہیں، امام مسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کی کتاب میں تو اس کو نہیں لکھا جا سکتا نا، لیکن کتاب حدیث پاک کی شرائط وہی ہیں جو امام بخاری یا امام مسلم کی تھی، تو وہ کتاب امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں بیان کی۔ مستدرک حاکم کتاب لکھی امام حاکم رحمہ اللہ نے، اس کتاب کے اندر اب وہ ساری کی ساری روایات موجود ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرطوں کے مطابق ہیں۔ تو کسی ایک کتاب کو یا دو کتابوں کو سامنے رکھ کر اسی صاحب کتاب کی شرط کے مطابق احادیث کو جمع کر لینا، بیان کر دینا اور کسی ایک نئے ذخیرے کے اندر ان کو مرتب کر لینا، یہ حدیث پاک کا ذخیرہ مستدرک کہلاتا ہے۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک علی الصحیحین لکھی ہے کہ صحیحین کی شرط پر روایات، صحیحین سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دونوں صحیحین کی شرط پر جو روایات امام حاکم کو ملی، لیکن وہ روایات بخاری میں نہیں، وہ روایات مسلم میں نہیں، لیکن اسی درجے کی روایات ہیں کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ روایات مل جاتی تو وہ بیان کر دیتے، امام مسلم رحمہ اللہ کو وہ روایات مل جاتی تو صحیح مسلم میں ان کا تذکرہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں روایات نہیں ملی، امام حاکم کو ملی، انہوں نے الگ سے ان کو مرتب کر دیا اور اپنی کتاب کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا۔ حدیث پاک کا یہ ذخیرہ مستدرک کہلاتا ہے۔ احادیث کی کتابیں ایسی بھی ہیں جنہیں علل کہا جاتا ہے، علل علت کی جمع ہے، ایسی کتاب جس میں احادیث کے ضعف کی وجوہات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، اب حدیث ضعیف کیوں ہے؟ پہلے حدیث کو بیان کرنا، پھر اس حدیث کے ضعف کی وجوہات کا تذکرہ کرنا، علتوں کو بیان کرنا، وجوہات کو بیان کرنا، یہ کتاب کہلاتی ہے کتاب العلل۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کتاب العلل۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے العلل المتناہیہ۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ کی کتاب ہے علل ابن حاتم، کہ جس میں احادیث کے ضعف کی وجوہات کو بیان کیا گیا۔ اب اس میں احادیث لکھی ہوتی ہیں، لیکن احادیث کی ایسی احادیث لکھی ہوتی ہیں جو عمومی طور پر ضعیف شمار ہوتی ہیں، ان کے ضعیف ہونے کی وجہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک کا مجموعہ، اور اس کو علل کہا جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک کا ایک مجموعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مجموعے میں کسی ایک راوی کی ایک ہی موضوع کے اوپر 40 احادیث کو جمع کر دیا جائے، 40 احادیث کو ایک موضوع کے اوپر ہوں یا ایک راوی کی 40 احادیث ہوں۔ ایک راوی نے مختلف موضوعات پر 40 حدیثیں بیان کر دیں، تو
تو یہ بھی اربعین کہلاتی ہے۔ ایک ہی موضوع تھا، روایات مختلف راویوں نے بیان کی، موضوع ایک ہے، راوی مختلف ہیں، تو یہ حدیث کا مجموعہ بھی اربعین کہلاتا ہے۔ حدیثیں 40 ہونی چاہیے۔ تو جس انداز میں بھی احادیث کا یہ مجموعہ تیار ہو، راوی اس میں ایک ہو یا موضوع اس میں ایک ہو، لیکن حدیثیں 40 ہوں، حدیث پاک کی اس کتاب کو اربعین کہا جاتا ہے۔ اربعین، اربع 4 کو کہتے ہیں، اربعین 40 کو کہا جاتا ہے۔ تو جس میں 40 احادیث جمع کی گئی ہوں، اس مجموعے کو اربعین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی اربعین نوویہ ہے، ٹھیک ہے، بہت معروف اور مشہور کتاب ہے، 40 احادیثیں اس میں موجود ہیں۔ پھر حدیث پاک کی ایک قسم ہے کتابوں کے اعتبار سے جسے اطراف کہا جاتا ہے۔ اطراف یہ ہے کہ ایک خاص حدیث کی تمام سندیں یا کئی مخصوص احادیث کی اسناد کو جمع کر دیا۔ اب جہاں تمام اسناد ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، وہاں سے آگے ایک سند کو بیان کر دیا گیا۔ پہلے احادیث کی سندوں کو جمع کیا، ایک خاص حدیث لے کر اس کی ساری سندیں جمع کر لیں، کیونکہ مختلف کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ ایک روایت آ سکتی ہے۔ ایک روایت بخاری میں ہے، اس کی سند اور ہے، ایک روایت مسلم میں ہے، اس کی سند اور ہے، روایت ایک ہی ہے، سند مختلف ہے۔ اسی طرح کسی اور کتاب میں بھی وہ روایت آ سکتی ہے، روایت کے الفاظ وہی ہیں، سند مختلف ہے۔ تو کسی بھی خاص حدیث کی ساری سندوں کو جمع کر لینا یا کئی مخصوص احادیث کو، کچھ احادیث آپ نے خاص کر لیں، ان کی سندوں کو آپ نے جمع کر لیا، تو جب ساری سندیں جمع ہو جائیں تو وہاں سے آگے ایک سند آپ نے بیان کر دی۔ اس قسم کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی الاشراف علی معرفت الاطراف موجود ہے۔ حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ کی تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف کتاب موجود ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تحاف المہرہ باطراف العشرہ یہ کتاب موجود ہے۔ تو یہ احادیث کی کتب کے مجموعے ہیں، مختلف انداز میں جو مرتب کیے گئے ہیں، جن کا تعارف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو یہ احادیث کی کتب کی تقسیم کے اعتبار سے تقسیم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن پھر بھی اگر ان میں کوئی مشکل بات ہو یا ایسی بات ہو جو آپ کی سمجھ میں یا آپ کی فہم میں نہ آئی ہو تو آپ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کتاب کی جانب۔ آج آپ کے سامنے جو باب بیان کرنا ہے الموطا امام محمد کے حوالے سے، وہ باب ہے باب المسح علی العمامۃ والخمار۔ عمامہ اور خمار، دوپٹے اور پگڑی پر مسح کرنے کا باب ہے۔ مرد حضرات پگڑی پہنتے ہیں، عمامہ پہنتے ہیں، تو سر کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اب اس کے اوپر مسح کرنا ہے یا اس کو ہٹانا پڑے گا، کیا ترتیب ہے؟ اس کے متعلق روایت آپ کے سامنے آئے گی۔ خواتین نے دوپٹہ سر پہ رکھا ہوتا ہے، اب دوپٹے کے اوپر سے مسح کرنا ہے سر کا یا دوپٹہ اتار کے بالوں کے اوپر مسح کرنا ہے، اس کے متعلق احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق امام محمد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب المسح علی العمامۃ والخمار۔ عمامہ پگڑی کو کہا جاتا ہے اور خمار دوپٹے کو کہا جاتا ہے، اوڑھنی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق 2 احادیث آج کے سبق میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ روایات کے الفاظ دیکھیں۔ اخبارنا مالک قال بلغنی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ سئل عن العمامۃ فقال لا حتی یمس الشعر الماء۔ اخبارنا مالک قال بلغنی عن جابر بن عبد اللہ انہ سئل عن العمامۃ فقال لا حتی یمس الشعر الماء۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک کی روایت سے حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے یہ روایت سنی کہ جب ان سے سوال کیا گیا پگڑی کے بارے میں
سوال کیا گیا کہ اس پر مسح کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، تو فرمانے لگے لا حتی یمس الشعر الماء، پگڑی کے اوپر مسح نہیں کرنا بلکہ بالوں کے اوپر مسح کرنا ہے، یہاں تک کہ بالوں کو پانی چھو لے، حتی یمس الشعر الماء۔ امام مالک رحم اللہ نے روایت بیان کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، اور وہ روایت کیا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا پگڑی پر مسح کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پگڑی پر مسح نہیں کرنا بلکہ سر کے بالوں پر مسح کرنا ہے کہ بالوں کو پانی چھو لے۔ یہ ضروری بات ہے کہ بالوں کو پانی لگنا چاہیے۔ قال محمد، امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا بھی مذہب ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں اگر کسی شخص نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو اب سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ وضو کے فرائض میں اس کا تعلق بیان کیا گیا ہے، آیت وضو میں سر کا مسح کرنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرو۔ اب اگر کوئی شخص سر کا مسح نہ کرے یا سر کا مسح اس انداز میں کرے کہ سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے، سر پر پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے، تو یہ سر کا مسح نہیں شمار ہوتا بلکہ یہ پگڑی کا مسح شمار ہوتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں پگڑی کا مسح نہیں ہے، موزے کا مسح تو ہے، اس پر روایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، پگڑی کا مسح نہیں ہے، اس لیے سر کے بالوں کو پانی کا چھونا لازم ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب کی تفصیل ہے جو میں نے بیان کی، لیکن بہرحال سر کے بالوں کو پانی لگنا چاہیے، یہ امام مالک رحم اللہ نے حدیث بیان کی، امام محمد رحم اللہ نے اس کو نقل کر لیا اور پھر یہ بھی بات بیان کر دی کہ ہمارا احناف کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس لیے پگڑی پہنی ہوئی ہو تو اس کو اتار کے سر کا مسح کرنا چاہیے، یہی سنت عمل ہے اور یہی علماء احناف کا مذہب ہے۔ دوسری روایت دیکھیں، اخبارنا مالکن حدثنا نافع قال رأيت صفیة ابنة ابی عبیدة تتوضأ وتنزع خمارها ثم تمسح برأسها، قال نافع وأنا يومئذ صغير وأنا يومئذ صغير أخبرنا مالك حدثنا نافع قال رأيت صفية ابنة أبي عبيدة تتوضأ وتنزع خمارها حتى تمسح برأسها، قال نافع وأنا يومئذ صغير۔ امام مالک رحم اللہ نے حدیث بیان کی حضرت امام نافع رحم اللہ کے حوالے سے، انہوں نے فرمایا، امام نافع رحم اللہ نے فرمایا رأیت صفیہ، میں نے حضرت صفیہ کو دیکھا جو ابی عبیدہ کی بیٹی ہیں، بنت ابی عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ کی بیٹی ہیں، وہ وضو کر رہی تھیں، پھر انہوں نے اپنا دوپٹہ اتارا، وتنزع خمارها، اپنا دوپٹہ اتارا، ثم تمسح براسها، پھر اپنے سر پر مسح کیا۔ امام نافع کہتے ہیں ان دنوں میں میں چھوٹا ہوتا تھا، ان دنوں میں چھوٹا تھا۔ کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ امام نافع آپ نے صفیہ کو کیسے دیکھا، وہ تو آپ کے لیے نامحرم تھیں، تو امام نافع فرماتے ہیں ان دنوں میں چھوٹا تھا، یعنی نابالغ تھا، میں نے حضرت صفیہ کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر مسح کر رہی تھی، دوپٹہ انہوں نے اتارا تھا، تو میں نے ان کو دوپٹہ اتارتے اور سر پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خواتین نے بھی بالوں پر، سر پر مسح کرنا ہے، دوپٹے پر مسح نہیں کرنا۔ دوپٹہ پہنا ہوا ہو تو اس کے نیچے سے مسح کریں یا دوپٹہ اتار کر مسح کریں، بالوں کو تر کرنا ضروری ہے، بالوں کو پانی کو پہنچنا ضروری ہے، بالوں کا پانی کو چھو لینا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر مسح نہیں ہوتا، یہ وضو میں لازمی بات ہے۔ قال محمد،
امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہمارا بھی اسی پر عمل ہے، لا يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَلَا الْعَمَامَةِ، کہ دوپٹہ اور پگڑی پر مسح نہیں کیا جائے گا، بلغنا ان المسح علی العمامۃ، ہم تک یہ بات پہنچی کہ پگڑی پر مسح کرنا پہلے جائز تھا فطوری کا، پھر اسے ترک کر دیا گیا، وہو قول ابی حنیفہ، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے، وعامۃ من فقہائنا، اور سارے کے سارے فقہا، تقریباً عام فقہا اسی مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے۔ یہ حضرت امام محمد رحم اللہ نے تفصیل بیان کی۔ بہرحال ایک روایت آپ کے سامنے آئی عمامہ کے حوالے سے، اور ایک روایت آپ کے سامنے آئی خمار دوپٹے کے حوالے سے۔ ایک روایت کے اندر دوپٹے کا تذکرہ ہے کہ اسے اتارا گیا اور پھر سر کا مسح کیا گیا، اور ایک روایت میں آیا پگڑی کو اتارا گیا پھر اس کا سر کا مسح کیا گیا، تو ان دونوں روایات سے دونوں مسئلے ثابت ہو گئے۔ اب رجال الحدیث کے حوالے سے بات کی جائے، پہلی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت کو بیان کیا گیا، ان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ دوسری حدیث میں حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے صفیہ کو دیکھا۔ یہ صفیہ کون ہے؟ صفیہ ہیں ابو عبیدہ ثقفی رحمہ اللہ تعالی کی بیٹی، ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں صفیہ، تابعیہ ہیں۔ بعض حضرات کا ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایمان لانے والی ہیں، لیکن ان کی ملاقات شاید ثابت نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات نے ان کو صحابیہ بھی فرمایا ہے، لیکن بہتر قول یہ ہے کہ یہ تابعیہ ہیں، خواتین تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی تابعین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو حق مہر میں 4 درہم دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی شادی پر اپنی بہو کو 4 درہم حق مہر دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 200 درہم دیے، تو گویا 204 درہم بن گئے ان کے حق مہر کے۔ تو ان کی اولاد بھی پیدا ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ ان کے بطن سے پیدا ہوئی، جن میں ایک نام ہے امام واقد رحمہ اللہ کا، ایک نام ہے امام ابی بکر کا، ایک نام ہے ابو عبیدہ کا، ایک نام ہے عبید اللہ کا، ایک نام ہے عمر کا، ایک نام ہے حفصہ اور سودا کا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی جو ان کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو حضرت صفیہ ابو عبیدہ ثقفی کی بیٹی ہیں اور تابعیہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور بے شمار تابعین کی والدہ ہیں۔ حضرت امام نافع رحمہ اللہ نے، جو امام نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بعد میں ان کو آزاد کیا، بہت بڑے امام بنے، وہ بھی چھوٹے تھے، تو انہوں نے صفیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تھا اور سر کا مسح کیا تھا، جس کو امام نافع رحمہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی چلتا ہے کہ امام نافع تو چھوٹے تھے، نابالغ تھے، انہوں نے حدیث کیسے بیان کی؟ یا انہوں نے ایک عمل نابالغ ہونے کے وقت دیکھا، بالغ ہونے کے بعد اس کو بیان کیا، تو کیا نابالغ کی روایت بالغ ہو جانے کے بعد قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں؟ تو اس پر امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا ہے، باب متی یصح السماع الصغیر، کہ صغیر کی روایت کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس میں پھر امام بخاری رحم اللہ بھی روایات کو لاتے ہیں کہ بچہ نابالغ تھا، اس نے نابالغ ہونے کی حالت میں ایک چیز کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہو جانے کے بعد اس نے اس کو بیان کیا۔ تو جب حالت بلوغت کے بعد بچہ روایت کو بیان کرے تو اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اس لیے امام مالک رحم اللہ نے بھی اس روایت کو قبول کیا، امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی روایت کو قبول کیا،
اور پھر اس روایت پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام نافع تو چھوٹے تھے، انہوں نے ویسے ہی ایک بات بیان کر دی. امام نافع چھوٹے تھے جب دیکھا تھا، لیکن بیان تب کیا جب بڑے ہو چکے تھے اور شریعت کے باقی مسائل بھی ان کے علم میں آ چکے تھے، تب انہوں نے بات کو بیان کیا. تو اب ان کی بات قابل قبول ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض لازم نہیں آتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو آج کی روایات کا خلاصہ کیا ہے کہ سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہو تو پگڑی اتار کر سر کا مسح کیا جائے گا. سر پر دوپٹہ رکھا ہوا ہو تو دوپٹہ ہٹا کر، اتار کر یا نیچے سے سر کا مسح کیا جائے گا. سر کا مسح کرنا ضروری ہے، بالوں کو تر کرنا ضروری ہے، بالوں کو پانی کا پہنچنا ضروری ہے. دوپٹہ پہنے ہوئے کی حالت میں یا پگڑی رکھی ہوئی حالت میں سر کے بالوں کو پانی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ دونوں چیزیں بیان کر دی گئیں، اور یہ بات واضح انداز میں روایات سے ثابت کر کے بیان کر دی گئی کہ حضرت صفیہ کا عمل کیا تھا، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے جب سوال کیا گیا تو ان کا جواب کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اچھے انداز میں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کر دیں.